نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں سے بہترین شخص اللہ کے ہاں وہ ہے جو اللہ کے کلام قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور پھر اس تعلیم کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ معزز سامعین، آج 9واں لیکچر ہے۔ اس لیکچر میں ہم آیت نمبر 12 کو مکمل کریں گے۔ 8ویں لیکچر میں بھی 12ویں آیت کے 2 حصے بیان ہوئے تھے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں حسن ظن کا حکم دیا کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھے اور اس کے بارے میں کبھی بھی بدگمانی نہ کرے، اگرچہ کوئی عیب نظر بھی آ جائے تب بھی بدگمانی کرنے کی بجائے مسلمان کو چاہیے کہ اس مسلمان دوسرے بھائی کے پاس جا کر اس کے عیب کے بارے میں اسے مطلع کرے اور سمجھانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے اصلاح کا طریقہ۔ اس سے معاشرے کے اندر پیار محبت بڑھتا ہے اور نفرت اور بغض اور حسد کی بیماریاں جو ہیں یہ ختم ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کے سکون کو برباد کر دیتی ہیں اور انسان کے اعمال کے خاتمے کا باعث بنتی ہیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تجسس نہ کیا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو۔ اس کو ٹو لگانا بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی کے عیب کی ٹو لگانا شروع کر دیں کہ یہ فلاں آدمی جو ہے یہ کیا کیا گناہ کرتا ہے یا کون سی بدعمالیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جاسوسی بھی حرام ہے کسی بھی شکل میں۔ ہاں، دشمن کی جاسوسی کی جا سکتی ہے جنگ کے دوران، یہ جائز ہے کہ اگر دشمن آپ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو ان کے معاملات کو جاننے کے لیے کہ وہ کس انداز سے مسلمانوں کے خلاف اپنی طاقت کو تیار کر رہے ہیں یا کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات ہو تو اس کے بارے میں جاسوسی کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ مسلمان کا مسلمان کی جاسوسی کرنا حرام ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیبوں کو تلاش کرنا شروع کر دے اور پھر اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا ہی خیال رکھنا چاہیے۔ تیسرا جو گناہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے جب تک جس انسان کے بارے میں یہ گناہ کیا گیا ہے جب تک وہ معاف نہ کر دے تو اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن یہ گناہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوگا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ تیسرا گناہ غیبت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یغتب اور نہ غیبت کرے۔ یغتب جو ہے یہ فعل نہیں ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اغتیاب اس کا مصدر ہے اور غین تا اور با یہ اس کا مادہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا یغتب، غیبت نہ کرنا، پس پشت کسی کو برا نہیں کہنا، تو یہ یغتب کا معنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یغتب، نہ غیبت کرے، بعضکم تمہارا بعض، یعنی کہ تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ غیبت نہ کریں، بعضاً بعض کی، اپنے میں سے بعض مسلمانوں کی بعض لوگ جو ہیں وہ غیبت نہ کریں۔ ایحب احدکم، ایحب حبا یحب یہ بھی فعل مضارع ہے، واحد ذکر غائب ہے۔ احباب مصدر ہے اور اس کا معنی ہے پسند کرنا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے؟ ایحب کیا پسند کرتا ہے؟ احدکم تم میں سے کوئی ایک، مسلمانوں میں سے کوئی ایک یہ بات پسند کرتا ہے، ان یاکلا، اکلا یاکلو یہ بھی فعل مضارع ہے، واحد ذکر غائب ہے، اس کا معنی کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ وہ کھائے لحم گوشت، اخیہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن مردہ بھائی کا، یعنی ایسا بھائی جو مر چکا ہے اور مردہ بھائی کے جسم کا گوشت کھانا کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب خود ہی دیا، فَكَرِهْتُمُوهُ کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ فَكَرِهْتُمُوهُ جو ہے یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر مستقبل کے معنی میں ہے۔ کرہن اس کا مصدر ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ ناپسندیدگی، کہ تم ناپسند کرتے ہو اس کو، یعنی کہ گوشت، اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو۔ تو جب تم مردہ بھائی کے گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو تو اس سے زیادہ برا عمل یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی غیبت کرو۔
واتقوا اللہ، اللہ فرماتے ہیں ڈر جاؤ اللہ سے۔ اتقوا امر کا صیغہ ہے جو مذکر حاضر ہے، تقوی اس کا مصدر ہے، اور کاف واو یا اس کا مادہ ہے۔ معنی اس کا اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھانا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ تو سامعین، یہ آیت غیبت کے بارے میں ہے۔ اب تھوڑا سا غیبت کے بارے میں تفصیلی بیان ہمیں سماعت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر، غیبت کے بارے میں بتائیے، غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا اس کی پیٹھ کے پیچھے جو اس کو برا لگے، بری معلوم ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر، اگر وہ بری چیز یا برائی والی چیز جو ہے وہ اگر اس کے اندر موجود ہو تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تو یہ بہتان ہے، غیبت نہیں ہے، جو غیبت سے بھی بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بھاری گناہ ہے۔ یعنی جو بات، جو برائی انسان میں پائی جا رہی ہے وہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ نہیں پائی جا رہی تو وہ بہت بڑا بہتان بن جاتا ہے، جو غیبت سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ابو داود میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، ان کے قد کی طرف کہ وہ چھوٹے قد والی ہیں، پست قد والی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی یہ بات پسند نہیں آئی، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ، تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر یہ سمندر کے پانی میں ڈال دی جائے یا ملا دی جائے تو اس ایک بات سے سمندر کا سارا پانی ہی کڑوا ہو جائے۔ تو غیبت یا پیٹھ پیچھے کسی کی بات کرنا یا برائی بیان کرنا یا کوئی ایسی بات بیان کرنا جو اس کو اچھی نہ لگے، تو یہ بہت بری بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے کسی آدمی کے بارے میں باتیں بیان کرنا شروع کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قطعاً یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی شخص کے بارے میں اس کی مطلب موجودگی، غیر موجودگی میں باتیں کی جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ مجھے بہت بڑا نفع ہی کیوں نہ مل رہا ہو، یعنی کہ کسی کی خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے آپ کسی کے عیب بیان کریں اور کوئی نفع کی توقع رکھیں کہ میں شاید کسی کے دشمن کی یا کسی کے مطلب خلاف مخالفت کرنے والے شخص کی بات کر کے اسے خوش کر کے اسے نفع حاصل کر لوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں بالکل پسند نہیں کرتا کہ یہ سوچ کر کسی بندے کی کسی برائی بیان کی جائے کہ اس سے کوئی نفع کی توقع رکھی جائے دوسرے آدمی سے، تو یہ بھی حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل اکثر ہوتا ہے کہ کسی بڑے آدمی کو خوش کرنے کے لیے اس کے مخالف آدمی، اینٹی آدمی کی باتیں ہم بڑے جوش و خروش سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بندہ دوسرا جو ہے وہ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے کہ میرا جو مخالف آدمی ہے اس کی مخالفت میں یہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ قطعاً حرام ہے شریعت کے اندر ایسا کرنا، تو یہ بہت بڑا ایک گناہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ آج جس طرح یہ جگہ حرمت والی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپس میں خون کو، مال کو اور عزت کو ایک دوسرے پہ حرام کر دیا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا خون نہیں بہا سکتا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مال کو ضبط نہیں کر سکتا، اور اسی طرح کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتا، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح مسلم کے اندر بھی اسی معنی کی روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا مال اور اس کی عزت اور اس کا خون، یہ تینوں چیزیں مسلمانوں پر حرام ہیں، کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کا خون بہائے، اس کی عزت کو پامال کرے یا اس کے مال کو ضبط کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اور قیامت کے دن اگر کوئی شخص یہ گناہ لے کر آئے گا تو پھر یہ گناہ جو ہے انسان کے لیے بہت نقصان کا باعث بنے گا۔ سنن ابو داود میں ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جو ابھی ایمان لا چکے ہیں، یعنی کہ ابھی ایمان لا رہے ہیں اور ان کے ایمان ان کے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا، فرمایا کچھ گناہ ہیں ان سے بچ کے رہنا، یہ گناہ تمہارے ایمان کو برباد کر دیں گے۔ سب سے پہلا گناہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرنا، غیبت کرنا چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کے عیب کو تلاش نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اگر تم کسی مسلمان کے عیب کو ٹٹولو گے، تلاش کرو گے، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے عیبوں کو تلاش کرنا شروع کر دے گا، اور لوگوں کے سامنے
تمہارے عیب اللہ بیان کرنا شروع کر دے گا، اس کو ظاہر کرنا شروع کر دے گا، اور فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں میں بھی بدنام ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، تمہارے گھر والے بھی تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی سزا ہے دنیا کے اندر، اگر آپ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہیں یا اس کے عیب کو تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے۔ تو اگر گھر والے انسان کی عزت نہ کرنے لگیں یا نہ کریں تو بتائیے اس انسان کی زندگی کا جینے کا کوئی مقصد باقی رہ جاتا ہے معاشرے کے اندر؟ تو ایسا انسان جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ سیدنا ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کعبے کی طرف دیکھا، بیت اللہ کی طرف دیکھا، اور فرمانے لگے، یہ روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے سنن ترمذی کے اندر ہے، کہنے لگے کہ اے کعبہ، تیری حرمت اور عظمت کا کیا کہنا کہ اللہ نے تجھے حرمت والا بنایا ہے اور تجھے بہت عظیم عظمت عطا کی ہے، لیکن تیری عظمت اور تیری حرمت سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت ہے اور اس کی حرمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کی عزت اور حرمت کو تیری عزت اور حرمت اور عظمت سے بھی بڑھا دیا ہے، کہ ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر لازم ہے اور اس کی عزت کو پامال کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اسی طرح ابو داود میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی برائی بیان کر کے کچھ حاصل کرتا ہے، کسی سے کچھ حاصل کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی مقدار میں یا اتنی ہی لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، یعنی جہنم میں اس کو جلائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں، کہ کوئی شخص اگر کسی مسلمان کے لیے ان کی برائی بیان کرے یا اس کے پیٹھ پیچھے کیا کرے، اس کی غیبت کرے۔ سنن ابو داود میں ہی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج والی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے ہیں، تانبے کے ناخن ہیں بڑے بڑے، اور وہ ان تانبے کے اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، نوچی جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کی عزتیں لوٹا کرتے تھے۔ عزتیں لوٹنے سے مراد لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، مردہ گوشت کھایا کرتے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ان کو یہ سزا دی ہے کہ یہ اپنے ناخنوں کے ذریعے سے اپنے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ یہ وہ عذاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دکھا دیا گیا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ مسند ابو یعلا میں سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بہت اہم حدیث ہے، کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کر لیا۔ 5ویں مرتبہ جب انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، مجھے معلوم ہے کہ زنا کسے کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ زنا یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنی حلال عورت کے پاس جاتا ہے، اسی طرح اگر وہ فعل اگر کسی دوسری عورت کے ساتھ کرے، حرام عورت کے ساتھ جو اس پر حرام ہے، تو یہ زنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو کیا چاہتا ہے، تیرا بتانے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تفصیلاً پوچھا کہ کیا تو نے اس عورت کے ساتھ دخول کیا، اور وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جب سوال کیا تو اس نے وضاحت کے ساتھ جواب دیا۔ تو پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو رجم کر دو۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کر دیا گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں کھڑے ہیں اور حضرت معاذ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، گویا کہ ان کی پیٹھ پیچھے ان کی کچھ برائی بیان کر رہے تھے کہ معاذ نے یہ کیا کیا، کہ اگر وہ یہ اس بات کا اقرار نہ کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اب اس کے ساتھ وہ حشر ہوا ہے جیسے کہ کسی کتے کو پتھراؤ کر کر کے مار دیا جائے، تو اسی انداز سے اس کو بھی سزا ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو راستے میں آپ چل رہے تھے، تو راستے میں چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ ایک مردہ گدھا پڑا ہوا ہے، تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ان دو لوگوں کو بلاؤ جو ماعز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اپنی سواریوں سے نیچے اترو اور یہ گدھا جو مردہ پڑا ہے اس کو کھانا شروع کر دو۔ وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مردہ گدھا ہے، مرا پڑا ہے، تو اس کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے ابھی ابھی یہ کام کیا ہے اپنے بھائی کے بارے میں، جو تم نے بری بات زبان سے نکالی ہے اور اس کے بارے میں جو تم نے غیبت کی ہے۔ فرمایا کہ یہ غیبت کرنا تمہارا اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے غیبت کر کے گویا کہ تم نے اس مردہ گدھے کے گوشت کھانے سے بھی زیادہ بڑھ کر گناہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ تمہارا بھائی ماعز جو ہے وہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے گناہ کی سزا بھگت لی ہے۔ اور یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے کہ انسان گناہ کر کے پھر اللہ کے سامنے توبہ طائب ہو جائے، تو اس نے سزا حاصل کر کے اپنی توبہ اللہ کے سامنے پیش کی اور اللہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ تو گویا کہ ثابت یہ ہوا کہ مسلمان کی پیٹھ پیچھے بات کرنا، غیبت کرنا، یہ مومن کا شیوہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقین کا کام ہے۔ منافق ہوتا ہے انسان جو کسی کی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ معزز سامعین، یہ بہت بڑا گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلع کیا ہے، توجہ دلائی ہے، اس گناہ سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال برباد نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔